کسی بھی کام کی پختگی کے لیے، اس کے اندر استمرار کے لیے، استقرار کے لیے کہ وہ کام مسلسل ہوتا رہے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہم استقامت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم استقامت کی تعریف جان لیتے ہیں۔ تو چونکہ جب ہم کسی بارے میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا انٹروڈکشن ہم سیکھتے ہیں، اس کی تعریف سیکھتے ہیں کہ بھی اس کا مطلب کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو جب اس کی تعریف کا ہمیں علم ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جاننے کا پھر شوق بھی ہوتا ہے، پھر ایک دلچسپی بڑھتی ہے اور پھر دل کرتا ہے بندے کا کہ اس بارے میں جانا جائے، یہ کیا چیز ہے۔ تو اس لیے اگر درس و تدریس کا معاملہ لیا جائے تو وہاں پر بھی جو کوئی بھی فن پڑھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس فن کی ہم تعریف سیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تاکہ اس فن کے سیکھنے میں ہمیں جو ہے وہ دلچسپی ہو اور ایک تجسس پیدا ہو کہ بھی اس فن کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، پھر شوق پیدا ہوتا ہے، پھر انسان جب وہ دل جمی کے ساتھ اس علم کو، اس فن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم استقامت کی تعریف جو ہے وہ جان لیتے ہیں کہ استقامت کہتے کسے ہیں۔ علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف تعریفات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال برقرار رکھنا، گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کو برقرار رکھنا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ انتہائی سادہ لفظوں میں علامہ صاحب نے ہمیں استقامت کی تعریف سمجھا دی کہ گناہوں سے بچنا ہے اور نیک اعمال میں پختگی کو حاصل کرنا، استمرار کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ان اعمال کو بجا لانا کہ جن اعمال کے کرنے کا ہمارے رب اور اس کے رسول نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی جامع معنی بات بتا دیں جو مجھے فائدہ دے، جو میری زندگی میں میرے کام آئے۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف دو باتیں ارشاد فرمائی، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا قل، کہ تو کہے آمنت باللہ ثم استقم، کہ اے بندے تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر قائم ہو جا، اس پر ڈٹ جا کہ میرا رب ایک ہے۔ اب تیرے راستے میں جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی تکالیف آئیں، جتنی بھی پریشانیوں کو تمہیں سامنا کرنا پڑے، لیکن جتنی بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، تم نے اپنے اس قول سے ہٹنا نہیں ہے، اپنے اس قول پر، اپنے اس موقف پر، اپنے اس پوائنٹ پر ڈٹ جانا ہے۔ ثم مستقم، بس یہ تیرے لیے کافی ہے اور یہ تیری دنیا کی زندگی کو بھی سنوار دے گا اور تیری اخروی زندگی کو بھی چمکا دے گا۔ تو یہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ جو فرمان مبارک ہے، یہ صحابہ پر بالکل یکساں ثابت آتا ہے کہ جس کسی صحابی کی زندگی میں جو کچھ بھی پریشانی کا لمحہ آیا، تکلیف کا لمحہ آیا، اگرچہ انہیں جتنی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے موقف پر، اپنے پوائنٹ پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن اپنے اس موقف سے وہ ایک لمحہ بھر بھی اور ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، بلکہ مسلسل اپنے اس سینے میں، اپنے اس عقیدے کو، اپنے اس نظریے کو، اپنے اس پوائنٹ پر وہ قائم رہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ شان ہے کہ جب سے انہوں نے اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کر لیا، آپ کے فرمان پر لبیک کہہ دیا، تو اس کے بعد اب انہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی میں ساری زندگی گزار دی۔ اب کئی مسلمان صحابہ کرام کے پاس زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوئے، ان کو ایسی ایسی ٹریجڈی
تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، ایسے ایسے حادثات کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ کافروں کے چنگل میں پھنستے تھے، لیکن کافروں کی از حد کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان سے نہ ہٹے ہیں نہ وہ ڈگمگائے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی جان کے نذرانے تو پیش کر دیے ہیں، لیکن وہ اپنے موقف سے بالکل ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔